ناول نفرت عشق کی قسط نمبر 6۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو دیر ہو رہی ہے؟ وہاں پارٹی پہ آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں، آپ کو جانا چاہیے، میں چلی جاؤں گی۔ دافیہ نے ایک نظر اس کے فون پر ڈالتے ہوئے کہا، جو کب سے بج رہا تھا۔ اس کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، وہ خود کو رونے سے روک کر بیٹھی تھی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر ویراج بولا، نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ لیٹ ہوں گے ہیں پہلے ہی۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ بول گئی ہو؟ آئس کریم لینے کے پیسے تو تھے نہیں تمہارے پاس، گھر کیسے جاؤ گی؟ کوئی سوال نہیں، آؤ۔ اسے پھر سے بولتا دیکھ کر ویراج چپ کرواتا آگے بڑھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیات سے تمہارے لیے بات کی ہے، تم جانتے ہو، تم بھی یہی چاہتے ہو نا۔ اب کیا ہو گیا؟ فرحان صاحب سختی اور غصے میں کہا، بابا میں جانتا ہوں، پر مجھے خود کل ہی دریان نے بتایا کہ وہ انل کو پسند کرتا ہے، وہ رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ عفان کو انل اچھی لگتی ہے، پر وہ جانتا تھا دریان کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے حاصل کرتا ہے۔ کیا انل بھی اسے پسند کرتی ہے؟ فرحان صاحب چاہتے ہیں انل ان کے بیٹے کو ملے، پر وہ جانتے تھے وہ اپنے دوست کے راستے میں نہیں آ گے۔ شاید ہاں، ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ بابا میں جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں انل ہمارے گھر میں آئے، دریان کے بیچ نہیں آنا چاہتا، اور میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ عفان بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے فرحان صاحب بھی بس غصہ گھورتے رہے۔ بابا کہیں باہر چلے جائیں ہم پلیز، انل نے حیات صاحب سے کہا۔ بابا کی جان کہاں جانا ہے آپ نے؟ حیات صاحب پیار سے بولے۔ بابا ہم بور ہو رہے ہیں، ہم شاپنگ پر جائیں، انل نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جان کے ساتھ جائیں۔ وہ ویراج سے بولے، وہ آپ کو لے کر جائے گا، آپ کو یہاں کے راستے نہیں پتہ، میری جان خیال رکھنا چاہیے۔ حیات صاحب نے پیار محبت سے سمجھایا۔ اوکے، ہم سمجھ گئے، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، انل نے لاڈ میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ حنان تم کیا کام کرتے ہو؟ ضعفہ حنان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی کہا۔ بتایا تو تھا، لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں، حنان نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ کبھی خود کا بھی لگایا ہے دماغ ٹھکانے پر؟ ضعفہ نے گھٹتے ہوئے کہا، لگایا ہے نا، دماغ دل دونوں ایک ہی جگہ لگا دیا۔ حنان نے شرارت سے کہا، بہت ہی کوئی فضول آدمی ہو، ہاں سوچ لو تمہارا ہی ہوں۔ حنان نے کہہ کر لگایا۔ حنان ایک بات بتاؤ، ڈی اے کو وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ ضعفہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ حنان نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا، ڈی اے کو انل حیات چاہیے۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ ایک راز ہے ڈی اے کا۔ اور اب چپ، کوئی بات چیت نہیں، کام کر لو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جاؤ میرے لیے چائے بنا کر آؤ۔ حنان جانتا تھا وہ بات کو ختم نہیں کرے گی، اسی لیے اسے چپ کروایا۔ زہر ملا کے لاؤں گی، ضعفہ میں غصے سے کہتی باہر نکل گیا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، انل شاپنگ کرتے ہوئے تھک چکی تھی، بھوک سے پیٹ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں صبح ناشتہ کر لیا کریں، پر آپ کو تو اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے، بی جان نے کہا۔ اچھا بس کوئی بحث نہیں، آؤ کینٹین چلتے ہیں، ویراج نے پیاس سے اس کی ناک کو پکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے ہم واش روم سے ہو کر آتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، یہاں بہت رش ہے، آپ کہیں کھو نہ جائیں، بی جان نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا بی جان، آپ چلیں، ہم آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ خود یہاں آ جائے گی سیدھا، تھوڑا خود بھی سیکھ لو، تمہارے لیے آسانی ہوگی، سمجھی پگلی؟ ویراج بولتا بی جان کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ سب پہلے سیکھنا چاہیے تھا نا، اب سکھا رہے ہیں۔ اف، اگر ہم سچ میں کھو گئے تو؟ انل خود سے بڑبڑائی۔ پلیز سر، ہمیں معاف کر دیں، ہم آگے سے خیال رکھیں گے، اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ دکاندار اس کے قدموں میں گڑگڑایا۔ موقع؟ ہاں، یہ لفظ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس شخص نے کہہ کر لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی، وہاں سب کا خوف سے برا حال تھا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، اس آدمی نے ڈر خوف سے روتے ہوئے کہا۔ اسے موقع دو، وہ شیطانی مسکراہٹ سے اپنے آدمیوں کو بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت انگریز مرد تھا، اپنی وجاہت حسین سے سب کو متاثر کرتا ہوا اپنی شاپنگ مال میں چل رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ میرا سر! انم تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے والے سے زور سے ٹکرائی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ، ہمارے سر پر چوٹ لگی۔ انل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ سوری، ہماری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، اگر زیادہ لگی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس مغرور شخص کے سامنے منہ سے سوری کہنا، اس سب آدمی حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جو کبھی کسی کو ایک موقع نہیں دیتا تھا دوبارہ بولنے کا، وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہا ہے، مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اب ٹھیک ہے، ہم آپ موٹے ہیں اور پتھر بھی، شاید ہمارا سر بھی تک گھوم رہا ہے۔ اف یا اللہ، ہم تو بھول گئے ہمیں بھوک لگی تھی، اور ہم تو ویراج بی جان کے پاس جا رہے ہیں۔ اف، انل بولتے ہوئے کہاں پہنچ گئی، پھر یاد آتے سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ انل کے لیے
انل حیات اور آپ کا؟ انل نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے لوگوں کو پہچان نہیں تھی، اس لیے وہ ہر ایک سے بات کر لیتی تھی۔ میراث، یا اللہ ہم تو پوچھنا بھول گئے، بیراج بھائی بی جان والے کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں؟ یہاں رش بہت ہے، ہم کیسے ڈھونڈیں گے انہیں؟ کہیں ہم گم تو نہیں ہو گئے نا؟ انل اس کی بات کاٹتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، ریلیکس، ان کو آپ کی فیملی مل جائے گی، وہ بہت نرم پیار سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ایک خوفناک دہشت بڑا شخص ہے۔ نہیں ہم گم ہو گئے ہیں، ہمیں راستہ بھی نہیں پتا، ہم اپنے گھر کام کیسے جائیں گے؟ انل نے روتے ہوئے کہا، پیاری لڑکی رونا بند کرو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، پہلے ہم چل کر ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ اوکے، اب اس نے پیار سے کہا۔ انل اس کی بات سن کر رونا بند کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، انل کو کافی دیر ہو گیا، ابھی تک نہیں آئی؟ بی جان انل کے اتنی دیر سے اب پریشان ہو رہی تھی۔ جی بی جان، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ بیراج کو بھی بی جان کی بات پر پریشان کر دیا۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ جی چلیں۔ بی جان بیراج دونوں اسی جگہ پہنچے جہاں انل کھڑی تھی۔ بی جان واش روم میں بھی دیکھ آئی، انہیں وہاں بھی نہیں ملی۔ بیراج بیٹا، انل یہاں بھی نہیں، اور کہاں گیا؟ یہاں رش بہت زیادہ ہے، اب ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ بی جان پریشانی میں روتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو بی جان، یہیں ہوگی، وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی، چلیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی، دعا کریں۔ بیراج کو فکر ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا اس کے اور اس کے چچا کے دشمن بہت ہیں، ایک تو انل کو یہاں کے راستے بھی نہیں پتا، دونوں بہت پریشانی کے عالم میں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لوگ اب دوسری سائڈ کی جانب گئے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہم یہیں رکے تھے۔ پھر بیراج بھائی نے کہا، وہ یہیں پر آ کے جا کے بیٹھ گئے تھے، لیکن اب یہاں بھی نہیں، کہیں وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہے نا؟ انل نے اس ٹیبل پہ آ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، وہ لوگ نہیں ملے۔ چلے ہم باہر دیکھتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کو باہر دیکھنے گئے ہوں، اس شخص نے سامنے دیکھتے ہوئے انل سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ایک مسکراہٹ تھی۔ ہاں شاید وہیں گئے ہوں، ہم نے سوچا نہیں، چلیں پھر جلدی چلیں ورنہ وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ انل کو اس آدمی کی بات صحیح لگی، وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب نکل گئی۔ اس شخص نے ایک نظر پیچھے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ حمدان صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب مجھے تو بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں انل بیراج کو بھائی دوست مانتی ہے اور اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ نہیں بیراج نے، مجھے نہیں لگتا ہمیں ان پر زور دینا چاہیے۔ حیات صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں کہہ تو تم صحیح رہے ہو حیات، پر میں چاہتا تھا تمہاری بیٹی گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے، ایک بار بچوں سے پوچھ لینا چاہیے ہمیں۔ حمدان صاحب اور حیات صاحب کی بات صحیح لگی، لیکن وہ ایک بار کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی، فرحان بھی عفان کے لیے بات کر چکا ہے مجھ سے۔ حیات صاحب جانتے تھے انل نہیں مانے گی۔ کیا سچ میں؟ کب بات کی؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ حمدان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جی اپنی پارٹی میں بات کی تھی اس نے، ہمیں بتانے والے تھے کہ پھر بات نہیں ہو پائی، ہم نے انل سے بھی پوچھا تھا اس بارے میں۔ حیات صاحب نے پوری بات بتائی پارٹی والے۔ پھر انل نے کیا کہا؟ حمدان صاحب نے پوچھا۔ اور دریان حیدر خان کو پسند کرتی ہے، اور عفان نے بھی باتوں باتوں میں کہا ہے کہ دریان انل کو پسند کرتا ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں گھر۔ حیات صاحب نے اپنی اور عفان کی بات بتائی۔ کل وہ لوگ میٹنگ کے بعد ملے تھے، تب عفان نے باتوں میں ہی کہہ دیا تھا، جس پر فرحان صاحب بہت غصے بھی ہوئے تھے اس پر۔ پھر جس میں ہماری بیٹی کی خوشی ہم وہی کریں گے، ہم زبردستی کے قائل نہیں، ویسے بھی وہ رشتہ نہیں چلتے جن پر دل راضی نہ ہو، حمدان صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، جس کا مطلب حیات صاحب بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ فون کے دوسری طرف بات سن کر اس شخص کی آنکھیں مزید لال ہو گئی تھی، ماتھے کے سلوٹے مزید بڑھ گئی تھی۔ کہاں دیکھا اسے اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ غصے میں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی۔ ان پر گڑی نظر رکھو، میں آ رہا ہوں، ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹے تمہاری، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ غصے میں گاڑی پہ بیٹھتا تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا آج غصہ بے انتہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون تھا کسی کا، یہ تو وقت بتائے گا۔ کیا بیراج سر سمجھ جائیں گے میں نے کچھ نہیں کیا؟ مجھے انہیں ثبوت دینے چاہیے۔ اف کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دافعہ بیڈ پر لیٹتی چھت کو گھورتے وہ خود سے کہہ رہی تھی، دافعہ بی بی، بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی چلیں، وہ بہت لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ ملازم نے روم میں آتے ہی پریشانی سے کہا، کیا دادا کو کیا ہوا تھا؟ تم جاؤ ایمبولینس کو کال کر دو، میں دادا کے پاس جاتی ہوں۔ دافعہ پریشانی سے بھاگتی ہوئی دادا کے روم میں گئی۔ دادا پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہوا دادا؟ دافعہ روتے ہوئے دادا کو کہہ رہی تھی۔ دادا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارا گھر کہاں ہے؟ انل نے پریشانی میں کہا، مجھے کیسے پتہ ہوگا، آپ کو یہ یاد نہیں ایڈریس؟ پھر ہم تو ابھی آئے نہیں آپ کے گھر، وہ شخص بھی اس کی طرح بولا تھا۔
ہاں آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں یاد، اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہم آپ کو کیا بلائیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انل نے بولتے ہوئے پھر سے اسے دیکھا۔ زید جعفری، زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے انل اور اس کی معصوم باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ تو پہلے ہی پسند کر چکا تھا۔ پارک میں آپ کے پاس اتنے گارڈ ہیں، آپ اتنے امیر ہیں نا، پلیز پتہ لگوائیں نا ہمارا گھر کہاں ہے، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ انل پھر سے رونے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے آگے پیچھے گاڑی، اس کے گارڈ دیکھتے ہوئے کہا تھا شاید وہ لوگ پتہ لگوا لیں۔ اوکے پھر جب تک میرے گارڈ آپ کا گھر ڈھونڈتے ہیں تب تک آپ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ زید نے اپنی دل کی بات رکھی، وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ تو اتنا بیوقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا اسے کیسے جیتنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، ہمیں کھانا بھی کھلا دے پھر چائے پیئیں گے۔ انل کو اپنی بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کھانے کا کہا۔ زید اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ اس نے ایک ہونے والی سکون سی جگہ بک کروائی اور آرڈر دیتا ہی بات کر انل کو دیکھا تھا، جو کب سے وہاں کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سا ماحول، ہلکے سے سونگ چل رہے تھے، انل انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پسند آئی یہ جگہ؟ زید نے اس کو خوش دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ یہاں کتنا سکون ہے اور یہ میوزک بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سب آپ یہاں آتے ہیں؟ انل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بوجھ، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، یہاں پر بہت اچھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت اچھی یادیں تھیں اس جگہ سے، اچھا کس کے ساتھ کیا؟ وہ آپ کی بیوی ہے؟ انل کو لگا شاید اس کی بیوی کے ساتھ وہ یہاں آتا ہے۔ ہاں نہیں، ایک دوست تھا، میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ زید اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اچھا پھر کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ انل کو افسوس ہوا، اسے لگا کہ مطلب شاید مر گیا۔ کچھ نہیں، بس بہت دور ہو گیا، دشمن بن گیا۔ خیر چھوڑو، آپ بتاؤ اپنے بارے میں۔ زید اپنے دوست کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ رہتے ہیں، بیج جان، براج بھائی، بڑے بابا، ہم ساتھ رہتے ہیں، سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیارے ہیں۔ انل اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہنسی سے ہی کہا۔ آپ بہت خوبصورت، دلکش ہیں۔ زید اس کی معصومیت، خوبصورتی میں ہی کھو گیا، اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی، اس کے بولنے اور پیارے سے منہ بناتے ہوئے کہنے کے انداز میں۔ ڈاکٹر کیا ہوا میرے دادا کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا، پلیز بتائیے۔ دافیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا جو آپریشن روم میں جانے والے تھے۔ آپ دعا کریں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کے آپریشن جلدی کروا دیں، جتنی دیر ہوگی اتنا ہی خطرہ ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا سب۔ ڈاکٹر نے اس سے بات سمجھائی۔ میری غلطی ہے، مجھے سب جلدی کرنا چاہیے تھا، آپ پلیز انہیں بچا لیں۔ دافیہ کو لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پہلے ہی اتنے پیسوں کا انتظام کر لیتی تو آج وہ ٹھیک ہوتے۔ آپ یہاں سائن کریں، یہ فیس جمع کرا لیں، پھر آپریشن شروع کریں گے۔ ایک نرس نے آ کر اسے پیپر دیے۔ یہ پیسے میں کہاں سے لاؤں گی یا اللہ، اتنے پیسے؟ دافیہ پریشان ہوگی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ کہاں سے لاتی 5 لاکھ؟ میم پلیز جلدی کریں، ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب ہے۔ نرس بول کر چلی گئی۔ نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا، میں انتظار کروں گی۔ سنیں آپ لوگ پلیز آپریشن کا انتظام کریں، میں پیسے لاتی ہوں، تب تک آپ میری یہ چین بھی رکھیں۔ دافیہ کا کاؤنٹر میں آ کر اپنے گلے سے چین نکال کر دی جو اس کی امی کی تھی، اسے وہ بہت عزیز تھی، پر ابھی دادا کی جان کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ بیراج سے مدد کا سوچتی ہوئی باہر بھاگی۔ آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ یہیں جان سے مار دوں گا۔ باری سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس آواز کو پہچانتے ہوئے انل کی روح کانپ گئی۔ انل واش روم میں اپنے ڈریس صاف کرنے کے لیے آئی تھی جو اس نے کھانے کے دوران جوس پیا کم اور گرایا زیادہ تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی کسی نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچے اس کو ایک کونے کے اسٹور میں لے گیا۔ اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔ میں اس کے ہاتھ کا زور سے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا، وہ روتے ہوئے بولنے کی اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اوپر مقابل بے حد سخت غصے سے ہوتا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ انل کو یاد آیا یہ تو وہی مارکس مین تھا جس سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ اب اس کی سرخ گرے آنکھیں، ان میں ایک وحشت تھی۔ تمہاری بیوقوفی و معصومیت سے مجھے بے انتہا نفرت ہوتی ہے، اتنا بھی کوئی معصوم نہیں ہوتا جتنا تم بنتی ہو۔ کیا تم عقل سے پیدل ہو؟ کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ گی، کہیں بھی بولو۔ غصے کی شدت سے وہ تیز دھاڑ اس پر، اس کی معصومیت پر بیوقوف بن کر اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے باپ کا خون کر دے جس نے اتنے لاڈوں اور معصوم سے پالا رکھا تھا۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے دنیا کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے بھوکے بیٹھے ہیں؟ انل کا پورا چہرہ سفید گلابی سرخ ہو گیا تھا، اس کے مضبوط ہاتھوں اپنے نشان چھوڑ گئے تھے اس کے گال پر۔ وہ روتے اسے
دور کرنے کی کوشش میں تھی۔ انل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ غصہ کر رہے ہو اس معصوم پری پر؟ زید سامنے دروازے پر ٹیک لگا کر سکون سے بولا، میرے بیچ مت آؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ڈی اے نے اس کے قریب آتے غصے میں داڑا، غلط میں نہیں تم آ رہے ہو، دیکھو ابھی بھی کون آیا ہے۔ زید اس کے یہاں ہونے کا طنز کیا، میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ تم مجھے اس کے ساتھ دیکھے تو یاد رکھنا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہے۔ غصے کی شدت سے اس کا کالر پکڑ کر بولا۔ انل دیوار کے ساتھ لگی وہیں رو رہی تھی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری بھی لاسٹ وارننگ ہے، اس سے دور رہو، یہ اب میری ہے، جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے میں شیئر نہیں کرتا۔ زید نے غصے سے اس کے ہاتھ پر اپنا کالر چھڑوایا۔ تمہیں صرف دوسروں کی چیز ہی پسند آتی ہے، ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ تمہاری تو؟ زید غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا کہ انل کی چیخ سنتے رک گیا، جو ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر چیخ پڑی، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ انل دونوں کا ہاتھ منہ پر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ چھوڑو اسے۔ زید آگے بڑھ کر ڈی اے کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالنے لگا کہ ڈی اے نے اس سے دھکا دے کر پیچھے کیا، دور رہو اس سے اور مجھ سے، ڈی اے بولتا انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھ گیا۔ انل روتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی، جاتے ہوئے پیچھے زید کو دیکھا جسے اپنی نظروں سے اس سے مدد مانگ رہی ہو۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا انل، حیات صرف میری ہے، صرف زید جعفری کی۔ زید غصے میں بولتا باہر نکل کر اپنے باپ کو کال ملانے لگا، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، پلیز ہمیں بابا کے پاس چھوڑیں۔ انل مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، خاموش بیٹھو ورنہ بند کرو، ورنہ یہیں سے باہر پھینک دوں گا۔ ڈی اے غصے میں تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا۔ آج زید نے اس کا دماغ گرم کر دیا تھا، اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زید کی نظر انل پر پڑے، اور وہ کیسے بھول گیا وہ زید تھا جو اس پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ دوسری یہ بیوقوف لڑکی یہاں گاڑی کیوں روکی؟ ہمیں بابا کے پاس جانے دے۔ گاڑی ایک کچی سڑک پر روکتے دیکھ کر انل نے ڈر خوف سے کہا، تمہارا علاج کے لیے اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور ساتھ میں تمہارے باپ کی بھی۔ ڈی اے غصے میں اس کی سائیڈ جھکا اسے دھمکا رہا تھا، جسے سنتے انل خوف سے کانپ اٹھے۔ کسی کو نہیں بتاؤں گی، انل اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈر سے آنکھیں بند کر کے اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی ڈی اے نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا۔ وہ رونے کی وجہ سے سرخ سے اس کے پھولے ہوئے گال، اس کی معصومیت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے گہری دلچسپی سے دیکھتا وہ جلدی سے پیچھے اور اس کے گھر کی طرف گاڑی کر دی۔ بیراج انل کا کچھ پتہ چلا؟ یاسا پریشانی سے بیراج کو باہر سے آتا دیکھ کر بولے، نہیں پتہ نہیں، آنی کہاں چلی گئی؟ بیراج نے دکھاوٹ سے کہا، اس کا چہرہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک گیا۔ کیا مطلب کس کے ساتھ گئی؟ وہ یہاں تو کسی کو جانتی نہیں ہے۔ حیات صاحب نے حیرت سے کہا، انل کس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں چاچو، مال کی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ چلا انل وہاں کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دکھی، اور اس لڑکے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے شاید۔ بیراج نے سوچتے ہوئے کہا، وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کہیں دیکھا ہو اسے۔ انل اس کے ساتھ کیوں گئی؟ کیا وہ جانتی ہے اسے؟ ہم لوگ جب پاکستان آئے ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حیات بھائی آپ اس کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، اب ہمیں ڈر لگتا ہے، ہماری بچی کے لیے شام سے رات ہونے والی ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ حیات صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے تھے، انہیں بہت ڈر لگنے لگا تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ خود کو رونے سے روک رہے تھے۔ دافیہ تم آج آفس کیوں نہیں آئی؟ رمشا نے اسے آفس میں آتا دیکھ کر کہا، مجھے بھی سر سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ دافیہ نے حد پریشانی کی حالت میں پوچھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھا تو شاید کہیں بھی پر بھی اسے بیراج نظر نہ آیا۔ تمہیں کیا کام ہے؟ وہ جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو۔ رمشا اپنے سوال کو اگنور کرتے دیکھا تھا۔ پلیز رمشا میم بتا دیں، میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے سر سے بات کرنی ہے پلیز۔ دافیہ نے روتے ہوئے التجا کی، جسے رمشا مجھے نہیں پتا کہہ کر آگے بڑھ گرا۔ دافیہ اس کے گھر کا سوتی باہر بھاگی، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا زیادہ۔ بابا! انل دھیرے دھیرے ہوش میں آتے اپنے بابا کو بلائے، راحت ہوتے اٹھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ میری جان ہم یہاں ہیں، آرام سے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حیات صاحب اس کے سامنے بیٹھے محبت سے بولے، ان کی سانس میں جیسے سانس آ گئی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے۔ بابا بابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں اکیلا مت چھوڑیے بابا۔ انل بچوں کی طرح اپنے بابا کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، بابا ہے نا آپ کے پاس، بابا کہیں نہیں جائیں گے، اپنی
اینی کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ سے بابا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، رونا بند کریں اور رونا درد ہوگا سر میں۔ حیات صاحب نے اس کے بعد سلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے، جس پر وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے ہر بار۔ بابا ہم یہاں کیسے آئے؟ انل تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، آپ کو دریان لے کے آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ انہیں ملی تو بہت روئی اور کھونے کے ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیات صاحب کو یاد آیا جب دریان اسے اٹھا کر لے گیا تھا تب اسے بے ہوش دیکھتے ہی ان سب کی جان نکل گئی تھی۔ پھر دریان نے بتایا کہ وہ شاپنگ مال کے باہر اسے ملی تھی۔ دریان پر وہ بس بہت باتیں ہوں گی، اب آپ یہ سوپ پئیں اور دوائی کھا کر تھوڑا آرام کریں، پھر باقی کی باتیں بعد میں۔ بی جان اندر آتے اس کی بات کاٹ دی اور اسے سوپ لانے لگی۔ انل اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ یاد کرنے لگی وہ کب دریان سے ملی، اس کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ سب ڈی اے کی وارننگ یاد آتے وہ چپ ہو گئی۔ بی جان کے بہت سوچنے پر بھی اس نے نہیں بتایا یہی کہہ دیا وہ کھونے کے ڈر سے بہت روتے ہوئے دریان سے ملی، پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں۔ بی جان نے باقی سب نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ بی جان نے دوا پڑھ کر اس پر دم کی۔ دافیہ آفس آئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بیراج فون پر شان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کال کر کے بتایا کہ دافیہ آئی تھی، پھر روتے ہوئے چلی گئی۔ کسی نے وہاں دیکھا اور جا کے شان کو بتایا؟ پتہ نہیں یار، مجھے خود یہاں ایک ورکر نے بتایا ہے، وہ تمہارے ہی پیچھے پوچھ رہی تھی، مجھے لگا شاید تم سے بات کرنی ہو۔ شان دافیہ کے لیے پریشان ہوا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں۔ بیراج فون رکھتے فریش ہونے گیا۔ سر آپ سے کوئی لڑکی ملنا چاہتی ہے، ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ لڑکی نام بتایا اس نے؟ بیراج فریش ہوتا باہر نکلا۔ جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ جس پر پہلا خیال اسے دافیہ کا ہے، وہ اس کا سوچتے ہی اس طرف یہاں آنا، پھر شان کی باتیں پریشان ہوتا جلدی سے نیچے بھاگا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بیراج نیچے آتے ہی دافیہ کو دیکھتا سکت رہ گیا۔ اس کا حلیہ رات والا لگ رہا تھا، آدھے بند بال تو آدھے کھلے ہوئے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ سوجی ہوئی تھی۔ اس کی حالت سے ہی لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیراج سر پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ دافیہ بیراج کو دیکھتے روتے ہوئے جلدی میں بولی، اسے ابھی صرف اپنے دادا کی زندگی چاہیے تھی، اسی لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی اپنی انا کو مارتے ہوئے سیدھا پیسے مانگنے آئی۔ کیا ہوا ہے دافیہ؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو اور پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ پلیز آرام سے بتاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ بیراج اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری دادا کی حالت بہت خراب ہے، انہیں کینسر ہے اور ڈاکٹر آپریشن نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرواؤ، اوپر میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، پلیز میری ہیلپ کریں، میں آپ کو بعد میں دے دوں گی۔ دافیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے بیراج کو دیکھا۔ کون ہے اسپتال میں؟ تمہارے دادا۔ ہم وہیں چلتے ہیں، چلو۔ دافیہ کی سرخ پانی بھری آنکھوں میں دیکھتے بیراج کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس کی فیلنگ کو سائڈ پر کرتے ہوئے اسے لگا باہر گیا، یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ہم کب ملے دریان سے؟ ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ انل کل سے یاد کرنے کی کوشش میں تھی اور دریان سے کب ملی؟ مال میں تو ہم زید یا یہی نام تھا شاید، اس نے ملے تھے۔ اس کے بعد تو ہم مارکس مین سے ملے جو اتنے برے ہیں، خون پینے والا برا انسان ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا، ہم کیسے بتائیں کیا کریں؟ انل دونوں ہاتھ بالوں میں ڈال کر تھک ہار کر خود سے بڑبڑائی، بس بہت ہوا، ہم دریان سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے ملے انہیں، وہ کہاں ملے، ہم انہیں سب بتائیں گے۔ انل خود سے فیصلہ کرتی گہرا سانس لیا تھا۔ اضافی کی بچی تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ حنان دانت پسکتا ہوا غصے میں روم میں آیا۔ حنان کیا بدتمیزی ہے؟ حنان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اضافہ غصے سے گھورتی ہوئی چلائی، تمہیں بھی کتنی بار کہا ہے پیسے چاہیے تو بولا کرو، اس طرح میرے بٹوے سے چوری کرنا چھوڑ دو۔ اضافہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتی تھی، آج تو حنان نے سوچ لیا تھا اس کا دماغ ٹھیک کرنے کا۔ چھوڑو اپن کو، اور اپن نے کوئی چوری نہیں کی، سمجھے؟ یہ پیسے والا دونوں اپن کا، پھر میری اور میرے کیسے پیسے نکالے؟ اضافہ اپنا بازو چھڑوا کر غصے میں کہا، کیا تم میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ حنان نے افسوس سے دیکھا، ہاں تم نے دیکھ کر شادی کی تھی نا اپن سے، پھر کیسے پتہ نہیں چلا؟ تو کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر اضافہ معصوم بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا۔